وبرکاتہ. وبه نستعین. اما بعد. اسٹیج پر افروز ڈائریکٹر صاحب، پرنسپل صاحب، معزز مہمانان کرام، غازیان حضرات اور میرے پیارے دوستوں، مجھے آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے بہترین مشغلہ مطالعہ کتب. صدر ذی وقار، ہر انسان اپنے فارغ وقت کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ اپناتا ہے. کوئی سیر و مشاہدہ کرادی ہے، کوئی ٹکٹی اور سکے جمع کرتا ہے، کوئی کھیلوں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے تو کوئی گوشہ نصیب اپنا لیتا ہے. لیکن میرے نزدیک بہترین مشغلہ مطالعہ کتب ہے. یہی مطالعہ کتب ہے جس میں ڈوب کر میں زندگی کی حقائق سنتا ہوں. جناب والا، مطالعہ کتب کی بدولت مجھے زمانے بھر سے آگاہی ہوتی ہے. ماضی ہو یا حال یا مستقبل یا تمام زمانے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں. یہی مطالعہ کتب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ قوم کیا چیز ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے. اس مطالعے کی بدولت مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ فطرت حق کا ہنسی دلکش نظارہ ہے کتاب. فطرت حق کا ہنسی دلکش نظارہ ہے کتاب. خلوتوں میں سب سے بڑھ کر ایک سہارا ہے کتاب. جب کتابوں کو پڑھا تو مجھ پہ یہ ظاہر ہوا زندگی ایک بار ہے جس کا کنارہ ہے کتاب. حاضرین اکرام، مطالعہ کتب ہمیں اس دور پر لے جاتا ہے جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا تھا، اور پھر تصور میں اسلام کے پرچم کو ہر بر اعظم میں لہراتے ہوئے دیکھتا ہوں. اس کی بدولت مجھ پر قدرت کے راز اشکارا ہوتے ہیں، ان سے آشنائی ہوتی ہے. تعلیم کا اجالا دلوں کو روشن کرتا ہے. جناب صدر، یہ حقیقت ہے کہ کتاب انسان کی بہترین ساتھی ہے، تنہائی کی رفیق ہے. لیکن ضروری ہے کہ مطالعے کے لیے بہترین کتب کا انتخاب کیا جائے. سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید زندگی کی روشنی اور محضر کا سہارا ہے. یہ ظلمتوں کو قابو کرتا اور دلوں کو ایمان و حکمت سے معمور کرتا ہے. حاضرین کرام، قرآن مجید کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں نے مجھے روشنی بخشی ہے. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوا میرا آقا کا کردار دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے. حق تو یہ ہے کہ بخشا سکون حضور کے فیضان عام نے دیکھا سحر کا نور زمانے کے سامنے. مطالعہ کتب نے مجھے دو قومی نظریہ سے آگاہ کیا اور مجھے معلوم ہوا میرا وطن تو جنت ہے. سامعین کرام، مطالعہ کتب کا مشغلہ مجھے زمانے بھر سے باخبر رکھتا ہے. کل کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے، اس کی بدولت ذہنی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے. دماغ کو توانائی ملتی ہے اور راہ حق سے بھٹکنے والے کو منزل حق کا نشان مل جاتا ہے. دوسرے مشاغل وقتی ہے، ان کی اہمیت ہنگامی ہے. لیکن مطالعہ کتب کا مشغلہ زندگی کی تنہائی تک رہنمائی کرتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان کتابوں کا زمانے بھر میں یہ فیضان ہے. زندگی کی جو بھی مشکل تھی وہ اب آسان ہے. سامعین کرام، سائنس ہو یا ادب، شاعری ہو یا نثر، دین ہو یا دنیا، ایجادات ہو یا مشاہدات، سیاست ہو یا ثقافت، یا تمام انوار مجھے مطالعہ کتب سے حاصل ہو جاتے ہیں. ان کے مطالعے سے انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، بلکہ کتابوں کی بدولت ہر لمحہ زندگی کی شعور حاصل کرتا ہے. سامعین کرام، میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کرتا ہوں. ہم لوگ بھی زندہ ہیں، ذرا بول کے دیکھو. خاموش کتابیں ہیں، ذرا کھول کے دیکھو. اچھے نظر آئیں گے برے بھی تمہیں فارس. آنکھوں سے تعصب کی گرہ کھول کے دیکھو. السلام علیکم.